جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے، اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں، انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں. وہ دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے، نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. جی، اور یہ صاحب یہ تناظر میں بات کی وزیر اعظم صاحب نے مینار پاکستان پہ جو واقعہ پیش آیا بدقسمتی کا، اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اور ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک تو تربیت اور دوسرا موبائل فون کا منفی استعمال، اس کے اوپر روک کیسے لگ سکتی ہے؟ میں گزشتہ کافی عرصے سے اس موضوع پر نہیں بول رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ بولنے کی کاسٹ بہت بڑی بڑھ گئی ہے. میں نے آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ ایک موبائل کے اشتہار کے اندر ایک لڑکی اپنے باپ سے وہ ناراض کر کے کرکٹ میچ کھیلنے جاتی ہے، اور اس کو سکسیس سٹوری بنا دیا گیا تھا انہوں نے موبائل میں. باپ اس کو چھوڑنے بھی جا سکتا تھا، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی جا سکتا تھا. آپ نے بغاوت سکھائی نا اس کو، اپنے روایت سے اپنے باپ سے. میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی لڑکی کو گھر چھوڑ کے سکسیس سٹوری میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھا. بازاروں میں ضرور بکی ہے اور میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. اس کے اوپر آج تک مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ ہمارے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا حال ہے. ہم آبجیکٹو گفتگو کرنا ہماری بند ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کے 80 چینل ہیں. کیا کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس عورت کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا کہ جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہو؟ کہا جاتا تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے بولنے کی؟ کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ جو دین محرم کے بغیر حج پہ جانے کی اجازت نہ دے، وہ اس معاشرے کے اندر ایک ہجوم ایسا بنا دے؟ کیا کوئی شخص یہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ تم بازار میں نکلو تو اپنی آنکھیں نیچی کر کے نکلو اور ان کے سامنے فحاشی اور اوریانی کی یہ ایپس کھلی ہوئی ہوں؟ کیا کوئی آج پتا اب دیکھیں بلیمنگ دا وکٹم ایک نیا ٹرم نکال لیا ہمارے اس معاشرے کے کہ بلیمنگ دا وکٹم. آپ وکٹم کو بلیم کر. مجھے یہ بتاؤ یہ 400 لوگ گیدر ہوئے تھے، کیا اس سے پہلے کیوں گیدر نہیں ہوئے؟ یہ موبائل ٹیم جس کا ذکر کرتے ہیں، موبائل ٹیم سے ایک جیتی جاتی عورت باہر نکلی. اس نے اس موبائل ٹیم کے ذریعے ایک 400-500 لوگوں کا کراؤڈ جمع کیا. وہ کراؤڈ جو کبھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں گھر میں بیٹھا جس کے نزدیک ہاتھ لگا، میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی اس طرح کی صورتحال کرنا. یہ کیسے ہو گیا؟ اور آپ بلیمنگ آپ بات کر ہی نہیں سکتے. یعنی خود سوچیں آپ کہ جس نے ویڈیو بنائی ہے، جرم ہے، اس نے کیا، تھپڑ مار کے بنائی، وہ کر کے بنائی. لیکن جو اس ویڈیو کے مجرم تھے، جو بلیک میل ہو کے 10-10 لاکھ روپے اس کو دیتے رہے، اس کمرے میں کرنے کیا گئے تھے؟ وہ کمرے بکتے کیسے تھے؟ وہ کمروں کا ریکٹ کیسے بنا جس میں آپ ایک اس ریکٹ پہ جو مرضی کرنے کے تم کون ہو تو سوال کرنے والے؟ جب یہ سوال ہونے کرنے کی صورتحال بن گئی ہے، یعنی اس وقت پاکستان کے اندر آپ گفتگو نہیں کر سکتے اس معاشرے کی جو معاشرہ ڈکلائن پہ. ہم گندگی پھیلائیں گے، ہم غلاظت کریں گے، ہم عورت کو اتنی آزادی دیں گے کوئی شمع محفل بن جائے، ہم عورت کو معاشرے کے اندر جس طرح چاہے تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم خبردار اس کو. اور میں نے ان کو عثمان صاحب ذاتی زندگی میں بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے پی ٹی وی میں، اور میں نے اس کے بعد شاعروں کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں اس کے بعد باقی بیوروکریسی میں رہا ہوں. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ اتنی فلت کے بھرا، یہ مرد کو میں جانتا ہوں، یہ مرد جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر بڑی غلاظت ہے. یہ بڑے بڑے جو لوگ بنتے ہیں نا، اینکرز اور لکھنے والے، ان کو کبھی کیٹ واک پہ دیکھا کریں، ان کے تبصرے دیکھا کریں، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جیسے عورتوں کو تولتے ہیں یہ. ان کے کیمرہ مینوں کو دیکھا کریں، جس سے کیمرہ مین جس وقت تو شارٹ بنا کے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، وہ عورت کی کون سی چیز ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا، کیسے ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا، حوث سے بھری ہوئی، اور کیا کر رہا ہوتا ہے، پیش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو نشاندہی وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، اب اس پہ کنٹرول کیسے کریں؟ عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا یہ ڈیوائس یہ کس نے کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیا ٹک ٹاک چلا کے کوئی بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے؟
کوئی بندہ MA کرتا ہے, آپ ٹک ٹاک بند کرتے ہیں ایک طوفان مچ جاتا ہے. عدالتیں ہماری, کیا ہوتا ہے؟ عدالتیں ہماری عدالتیں تو پابندی لگاتی ہیں. او بھائی مجھے یہ بتاؤ عثمان صاحب, آپ کے گھر کے باہر مچھر ہیں اور مچھروں کا ایک بہت بڑا پونڈ ہے, کیا کبھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا مچھر کیوں بند کروں, اپنے بچوں کو کنین کھلاؤ؟ میں نہیں مچھر بند, موبائل بند کرنے سے ٹھیک ہے. موبائل بھی اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو ادارہ مجھے یہ بتاؤ, مجھے عثمان صاحب یوٹیلیٹی ہوتی ہے کسی چیز کی. آپ ایک آ رہا ہے پانی, اس میں گٹر کے لائن بھی آ رہی ہے اور اس میں عام سادہ پانی کی بھی لائن آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں چونکہ دونوں لائنیں چل رہی ہیں تو گٹر بھی آنے دو گھر کے اندر. یہ پاکستان کی ہائی کورٹ میں ہوتا ہے. اچھا, دنیا کی ایک ڈرامہ جس میں اندر انتہائی غلاظت قسم کی چیز ہوتی ہے, انتہائی غلاظت قسم کی گفتگو جس کے اندر مقدس رشتوں کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے ہیں, پیمرا پابندی لگاتا ہے, ہائی کورٹ کھول دیتا ہے. کس خوشی میں کھولتے ہو بھائی؟ اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے عثمان صاحب, آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کچھ چیزیں تھی جو پاکستان کے اندر تصور نہیں ہوتا تھا بولنے کا. ہمارے ہاں گرل فرینڈ نہیں بولا جاتا تھا, ہمارے ہاں بوائے فرینڈ نہیں بولا جاتا تھا. اب تو لیونگ ٹوگیدر. اچھا, حالت یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر سب سے بڑا طوفان مچا تھا لاہور یونیورسٹی میں, وہ جو لڑکی نے اس کو دیا تھا, پرپوز کر دیا تھا, اس پہ انہوں نے کہا تھا کیا بات ہے, ہم بولتے ہیں تم بولتے نہیں. 8ویں صدی کے کئی ملکوں کی ایمبیسی انوالو ہو گئی آپ کے معاملات. اچھا, اس لڑکے نے کہا دفع ہو جاؤ, تم نے زبردستی مجھے پیش کیا تھا. ذرائع کے مطابق. کس کے نہیں, اس نے انٹرویو میں نے سنا ہے, اس کے باپ کا انٹرویو سنا میں نے. اس نے کہا لڑکی نے زبردستی میرے اوپر سوار ہوئی ہے. تو بتاؤ نا اس کو پھر کہ اس کی لڑکی کی تو ساری زندگی رشتہ نہیں آنا. یہ کسی اینکر کی بیٹی ہوتی ہے, میں دیکھتا کیسے کوئی بات کرتا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں. آپ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جس کی نشاندہی خود وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, انگریزی کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی کیوں کراتے ہو, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. ایک گھنٹے میں پہلے دن کہا تھا جب یہ آیا تھا, سول سروس کا امتحان اردو میں کر دو, انسانیت ٹھیک ہو جائے گی. بیوروکریٹ کرنے دیں گے اس کو. فساد کی جڑ تو بیوروکریسی ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں ایک چیز ٹھیک ہو جائے, ایک کا قبلہ سیدھا ہو جائے, بیوروکریسی کا, پاکستان ٹھیک ہو جاتا ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ ذکر ہو جائے گا افغانستان کا کہ وہاں آخر امریکہ کو پریشانی کیا پڑی ہوئی.